السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ابراہیمی میڈیا چینل کے ذریعے سے اسلام کے بعض احکام میں غلط فہمیوں کا ازالہ، اس عنوان سے تقریباً 1 سال سے کئی قسطیں اب تک منظر عام پر آ چکی ہیں، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کے اندر جو بہت سارے معاملات میں اسلامی احکام میں غلط فہمیاں پائی جا رہی ہیں ان کا ازالہ کیا جا سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس سلسلے کو قبول فرمائے اور جس مقصد کے تحت اس کا آغاز ہوا اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ آج میں ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور وہ عنوان شب برات سے متعلق ہے، اور آخر میں تمام ہی حضرات سے ایک اپیل یا گزارش جو بھی کہہ لیجئے وہ آپ کے سامنے آئے گی۔ پہلے میں کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ کر دوں شب برات کے تعلق سے، کہ عام طور سے لوگ شب برات کو تہوار کا موقع سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی تہوار نہیں ہے، یہ ایک عبادت کا موقع ہے، عبادت کی رات ہے۔ شب برات، شب کے معنی رات اور برات کے معنی چھٹکارا، چھٹکارے اور نجات کی یہ رات ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان بندوں کو ملتی ہے، یہ انعام ملتا ہے جو اللہ سے قرب حاصل کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، راتوں میں جاگ کر عبادتوں میں مصروف ہوتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ اگلے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے 15ویں شعبان کو۔ تو یہ عبادت کا موقع ہے، یہ کوئی تہوار کا موقع نہیں، جیسا کہ عام طور سے لوگوں کی زبانوں پہ ہوتا ہے، خاص طور سے جو مزدور طبقہ ہوتا ہے، ملازم، تو جیسے جیسے یہ دن قریب آتا ہے اپنے مالک حضرات سے لوگ کہتے ہیں بھئی تہوار کا موقع ہے، ہمارا حساب کر دیا جائے تاکہ ہمارے گھر پہ بھی بچے لوگ یہ خوشیاں منائیں اور یہ کریں وہ کریں۔ تو یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ جب عبادت ہے تو تہوار کا تصور آنے کی وجہ سے اس عبادت کے اندر کمی ہونے لگتی ہے اور عبادت کا تصور ختم ہونے لگتا ہے۔ تو یہ عبادت کی رات ہے، عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ دوسری بات جو میں نے کہی کہ کچھ گزارشات کرنی ہیں، اپیلیں کرنی ہیں، تو یہ میں آپ سے یہ بات بتلا دے رہا ہوں کہ اتفاق ہے یہ کہ اس مرتبہ شب برات اور ہولی کا تہوار یہ ایک ہی دن پڑ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ جس دن ہمارا روزہ رہے گا اس دن رنگ کھیلنے کا ان کا پروگرام ہوگا، جو شب برات ہوگی اس دن ان کا آگ لگانے کا پروگرام ہوگا، جس کو ہم عام طور سے ہولکا دہن کہتے ہیں۔ تو دونوں پروگرام ایک ساتھ ہو رہا ہے۔ جو آگ لگانے کا پروگرام رات میں ان کا ہوتا ہے، تو عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ ناخوشگوار واقعات کچھ فرقہ پرست لوگوں کی طرف سے جو امن چین سکون کے دشمن ہیں ان کی طرف سے یہ حالات پیدا ہوتے ہیں، اور اسی دن شب برات ہے۔ تو شب برات کے موقع پر ہمارے جو برادران اسلام ہیں وہ فاتحہ خوانی کے نام سے پورے شہر میں مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، اور ایک دوسری جگہ جا کر آمد و رفت ان کا سلسلہ رہتا ہے۔ تو اب تک تو جس طریقے سے کیا جو کیا سو کیا، حالات کے پیش نظر اور احتیاط کو سامنے رکھتے ہوئے میری یہ اپیل ہے تمام برادران اسلام سے، میں مخاطب ہوں کہ خود بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے جو نوعمر لڑکے ہیں ان کو بھی احتیاط کرنے کے لیے کہیں کہ عبادت کا موقع ہے تو گھروں کے اندر رہ کر عبادت کریں، بلا وجہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ کہ جیسا کہ یہ ادھر دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ فرقہ پرست لوگوں کی طرف سے کچھ ایسے ماحول بنانے کی کوششیں چل رہی ہیں کہ یہاں کے امن و امان کو پامال کیا جائے۔ زبان سے کچھ ایسے جملے بھی کسے گئے آج سے 2 دن پہلے
جس کی وجہ سے ہمارے جذبات مجروح ہوئے، لیکن صبر سے کام لیا گیا اور کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں رونما ہو سکا۔ تو برابر کوشش ان کی طرف سے یہ چل رہی ہے کہ کچھ ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ سامنے والا یہ مجبور ہو کر ہمارے سامنے آوے اور ہم کو حالات کو خراب کرنے کا موقع ملے۔ اس لیے میری اپیل یہ ہے کہ ہم ایسا معاملہ اختیار کریں اور ایسی تدبیر اختیار کریں، احتیاط سے کام لیں کہ جو امن و امان کو پامال کرنے کے درپے ہیں انہیں اپنے ناپاک مقاصد کے اندر کامیابی نہ ہونے پائے۔ ہم عبادت کی رات ہے، عبادت گھروں میں رہ کر کریں۔ فاتحہ خوانی کی جہاں تک بات ہے، اگر قبرستان محلے میں ہے، پاس پڑوس میں ہے تو چلے جائیں، اگر دور دراز ہے تو گھروں میں رہ کر بھی دعا خوانی کی جا سکتی ہے، ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اگر بہت ضروری سمجھتے ہو جانا تو اول وقت میں جائیں اور جلد سے جلد فارغ ہو کر گھروں کے اندر آ جائیں اور گھروں میں عبادتوں کا اہتمام کریں، اللہ رب العالمین سے دعاؤں کا، توبہ استغفار کا اہتمام کریں۔ ہم اپنی طرف سے ہم پوری کوشش کریں کہ کوئی ایسا صورتحال نہ پیدا ہو سکے جس کی وجہ سے شرپسند عناصر کو مقصد کے اندر کامیاب ہونے کا موقع ملے۔ تو ہم تھوڑا یہ تدبیر اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پائیں گے۔ تو یہ اپیل تھی، گزارش تھی کہ خود بھی اس پر غور کیا جائے اور جو بال بچے ہیں اور نوجوان نوعمر لڑکے ہیں ان کے اوپر خاص طور سے اس بات کی تاکید کی جائے کہ اس پر عمل کریں۔ ہماری تھوڑی سی کوشش کرنے کی وجہ سے بہت بڑی پریشانیوں مصیبتوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں، تو اس پر امسال احتیاط کر لی جائے اور عمل کر لیا جائے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ امن و امان قائم و دائم رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شب برات کے اندر ہم لوگوں کو عبادتوں کا کما حق ہو عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور جملہ شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔